الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مقدس فیصلہ کن آخری کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کے لائق، اکرام کے لائق متقی ہے، پرہیزگار ہے. بزرگ اور دوستو، ہم عزت کمانے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. میرے کو لوگ اچھا کہے، میری تعریف ہو، مجھے اچھا سمجھا جائے، اس کے لیے ہر شخص سوچتا ہے، ہر ایک چیز پہ فکر رہتی ہے کہ میری عزت ہو جائے. دنیا میں تو عزت انسان کسی بھی طریقے سے حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ طریقہ جائز ہو یا طریقہ ناجائز ہو، پر دنیا کے اندر لوگ اس کا بول بالا کرتے ہیں. لیکن صحیح عزت والا وہی ہے کہ جس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو، اللہ کے نزدیک وہ اکرام والا بن جائے، عزت کے لائق بن جائے. سب سے بڑی ذات عزت والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے نزدیک وہی آئے میں جس کی عزت کروں. رب کس کی عزت کرتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والے پرہیزگاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کرتا ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ تقوی ہے کیا؟ کہ جس کے پاس تقوی ہو وہ اکرام والا بن جائے، عزت والا بن جائے، مان اور سنمان کے لائق بن جائے. اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی اللہ کے پیارے محبوب بندے اولیاء کرام ہیں، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہیں. اور ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ چاہے نبی ہو یا ولی ہو، پہلے وہ متقی نظر آتے ہیں. ان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو یہ پرہیزگاری تقویٰ اصل میں نام ہے خوف خدا کا. اللہ سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ، اللہ سے ڈرنا. اور جو اللہ سے ڈر گیا وہ متقی بن گیا. بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ رمضان مبارک جس کی فضیلت سے ہم پورے واقف ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ یہ مہینوں کا سردار ہے. اس میں اللہ کی رحمت ہے، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں. اس کی ایک ساتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. ان گنہگار کے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ کیسے گناہ کیے ہیں، بس وہ بخشا جاتا ہے. ایسی
رحمتوں کی، برکتوں کی، مغفرت کی بہار ہے، اس کا نام ہے رمضان المبارک۔ اور اس میں بھی یہ مہینوں کا سردار، اور اس میں بھی پھر آ جائے دنوں کا سردار یوم الجمعہ۔ جمعہ کے لیے تو اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ایک ساعت ایسی ہے۔ اب اس ساعت کی تلاش کرو کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، تو یہ پورا دن بندہ ہر وقت نماز کے بعد دعائیں مانگے، نماز سے پہلے بھی مانگے، مبارک وقت میں بھی مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائی لیتا ہے۔ کئی بزرگوں نے فرمایا کہ جمعہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے بعد قبول ہوتی ہے، جماعت اور خطبے کے بیچ میں قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہوتی ہے ایسا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے بزرگوں اور دوستوں۔ تو میں تقوی کی بات آپ کے سامنے کر رہا تھا، تو یہ روزے ہم پر فرض کیے اللہ تعالیٰ نے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ سنت کے نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اس کا ایک روزہ چھوٹ جائے اور بندہ اس کی قضا بھی ادا کرے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے، ارے اس کے ادا کیے ہوئے روزے کے برابر میں 1,00,000 روزے رکھے تب بھی فرض روزے ادا ہونے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ کفارہ بھی ادا کر دے، مسلسل 60 روزے بھی رکھ لے اور قضا بھی کر لے، تب بھی یہ جو روزہ ادا ہوتا ہے اس کی برابری تو نہیں ہو سکتی۔ اتنی فضیلت والا یہ روزہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا تن، من اور دھن تینوں کی اصلاح کرتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو تن بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے تو من کی اصلاح ہو جاتی ہے، خیرات زکات صدقات دیتا ہے تو دل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تن، من اور دھن کو صاف کرنے کی سیزن کا نام ہے رمضان المبارک۔ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، روزہ رکھو، تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، آپ کا من صاف ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خیرات دو، آپ کا دھن، آپ کی دولت صاف ہو جائے گی۔ اور جب صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم تھکے آ رہے تھے، پسینے میں لیپ تھے، کنٹا گئے تھے، لیکن آپ غسل خانے میں جاؤ گے، نہا کے باہر نکلو گے تو فریش ہو جاؤ گے، آپ کا دل جیسے خوش ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے تو من خوش ہو جاتا ہے، اور خیرات بانٹ دیتا ہے تو کی زکات کے اندر اللہ تعالیٰ صفائی فرما دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو روزے فرض کرنے کی 2 وجہ بتائی اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ پہلی وجہ اس لیے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، آپ کی امت نے رکھے، نوح علیہ السلام نے رکھے، آپ کی امت نے رکھے، ابراہیم علیہ السلام نے رکھے، آپ کی امت نے رکھے، موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، آپ کی امت نے رکھے، داؤد علیہ السلام نے رکھے، آپ کی امت نے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھے، آپ کی امت نے رکھے۔ دن الگ تھے، کہیں 2 دن کے روزے تھے، کہیں 3 دن کے تھے، کہیں مہینے کے تھے، کہیں 6 مہینے کے تھے، لیکن ہم سے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ تم بہانہ مت بتانا کہ ہم نہیں رکھ سکتے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بنی آدم تھے، وہ آدم کی اولاد تھے، اگلی امتوں نے رکھے ہیں، انسان روزہ رکھ سکتا ہے، بہانہ مت بتا کہ میں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے ہم پر، اس نے ہم پر کوئی زیادتی کبھی کی نہیں، ہم پر کبھی سختی نہیں کرتا، وہی چیز ہم پر فرض کی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ نماز ہم پہ فرض کی ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہم پہ
پہ فرض نہیں ہے، صرف صاحب استطاعت پر. کیوں سب پر زکات پر نہیں ہے؟ صاحب نصاب پر فرض ہے، سب پر نہیں. جو زکات دینے کے لائق ہے اس پر فرض ہے، جو حج کرنے کے لائق ہے اس پر فرض ہے. تو رب تبارک و تعالی بندوں پر سختی نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. وہ تو بہت بڑا غفور رحیم ہے، بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحمان الرحیم ہے. وہ اس نے ہم پر روزے فرض کر کے ہم کو بھوکے یا پیاسے نہیں رکھے. بھوکے اور پیاسے رکھنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ کل میدان محشر وبا ہوگا. اگلی امتیں اپنے نام اعمال پیش کریں گی تو ان کے اعمال میں روزے ہوں گے. اور اے امت محمدیہ، جب تمہارے پاس روزے نہیں ہوں گے تو تم ان عمل میں ان سے پیچھے ہو جاؤ گے. تو تم تو میرے محبوب کی امت ہو، میرے محبوب بھی پیارا ہے اور محبوب کی امت بھی پیاری ہے. کل میدان محشر میں تمہارا سر بلند رہے، اعمال میں تمہارا سر بلند رہے. اس لیے میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں کہ اگلی امتوں نے بھی رکھے ہیں، تم بھی رکھو. میرے بزرگ اور دوستو، روزہ فائدہ ہمارے لیے ہے، ہماری عزت اور ہماری شان بڑھانے کے لیے رب تعالیٰ نے فرض کیے. کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، نہیں رکھنے سے رب تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پہلے سے جیسا ہے ویسا ہے. کوئی زیادہ عبادت کر لے گا، کوئی کم کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. رب کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی خدا بندی میں کوئی فرق نہیں آتا. نہیں رکھنے والا اپنا خود نقصان میں ہے، روزہ نہیں رکھنے والا خود نقصان میں ہے، نماز نہیں پڑھنے والا خود نقصان میں ہے. نہیں پڑھنے سے رب کو نقصان نہیں، اللہ کو نقصان نہیں، تو اپنا نقصان کر رہا ہے، تو خود اپنا برا کر رہا ہے. بزرگ اور دوستو، تو پہلی وجہ یہ تھی، اللہ نے بتایا ہے، جب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی تھے. اور دوسری بات یہ ہے لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے کی حالت میں بندہ رب کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا. سحری سے لے کے افطاری تک پانی پینا، شربت پینا، دودھ پینا، پینے کا چھوڑ دیتا ہے. اپنی حلال شدہ بیوی کے پاس نہیں جاتا، شہوتوں کا تیاگ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. رب کی رضا کے لیے اس نے کون سا کھانا چھوڑ دیا؟ حلال. اپنی کمائی کی، پسینے کی کمائی کی حلال روٹی سامنے ہے لیکن روزہ نہیں کھاتا. اپنی کمائی کی، پسینے کی کمائی کا کھانا ہے، دودھ ہے، شربت ہے، سب کچھ ہے، نہیں پیتا. اپنی حلال بیوی، نکاح والی عورت اپنے پاس ہے، اس کے پاس نہیں جاتا. روزہ تجھے یہ سکھاتا ہے کہ بندہ حالت روزہ میں تم نے حلال کو چھوڑا تھا، بہانے مت بتانا. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو بہانے مت بتانا. تو نے روزے کی حالت میں حلال چھوڑا، یہ تیرے لیے ایک پریکٹس ہے، ایک ٹریننگ ہے کہ حلال چھوڑ. باقی کے 11 مہینے میں تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے. جب رمضان میں حلال چھوڑا تھا تو باقی کے مہینوں کے اندر اے شراب پینے والے، اے دارو کھینچنے والے، تجھے شرم آنی چاہیے، مر جا پانی میں جا کے ڈوب مر. رب تعالیٰ بہانے کیا بتاتا ہے؟ میں نہیں چھوڑ سکتا. ایک روزدار نے پانی چھوڑ دیا، شربت چھوڑ دیا، دودھ چھوڑ دیا، ٹھنڈے ٹھنڈے کتنے بھی ڈرنکس سے آتے ہیں سب چھوڑ سکتا ہے. سوکھ رہا ہے گلا، زبان سوکھ رہی ہے، لیکن رب سے ڈر رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. اچھا کوئی چپکی سے پی لے تو ٹونک کرے روزے کا
کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور کوئی بند کمری میں جا کے نہ کھا بھی لے نہ پی بھی لے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا والے نہیں دیکھتے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسا مومن بندہ نہیں کرتا۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ تو اپنے روزے کو سنبھالتا ہے کہیں مکروہ نہ ہو جائے، میرے روزے کا ثواب کم نہ ہو جائے، اس کی فکر میں وہ پوری فکر میں رہتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میں نہیں کھاؤں گا، روزے کی حالت میں ہے، میں نہیں پیوں گا، روزے کی حالت میں ہے، یہ رب کا ڈر اسے روک رہا ہے۔ بس اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو روزہ رکھ، تیرے روزہ کیا ہے؟ ہم کو گناہوں سے کیسے بچا جائے اس کی ایک ٹریننگ ہے، ایک پریکٹس کا، پوری 1 مہینے پریکٹس ہوتی ہے کہ تو پابندی کے ساتھ نماز ادا کر۔ رمضان کے اندر دن بھر تھکا تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، افطار عشاء کا وقت آیا، روزانہ 17 پڑھتا ہے، آج 20 زیادہ پڑھ۔ یہ کوئی امتحان ہے، یہ کسوٹی ہے، امتحان ہے۔ اللہ کا بندہ نہیں چھوڑتا، پہنچ جاتا ہے مسجد میں، تراویح وقت پر ادا کرتا ہے، زیادہ کی 20 رکعتیں وہ پڑھتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، کیا ہوں۔ یہ کسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے اندر تو نے بج وقت حاضری دی اور زیادہ کی رکھا، اب آدھے مہینے، آدھے دنوں میں، باقی کے 11 مہینوں میں تجھے تراویح نہیں پڑھنی ہے، صرف عشاء پڑھنے تو آ، پھر فجر ظہر اثر مغرب عشاء میں تو آ۔ 1 مہینہ تو تم نے پڑھی تھی، تم نہیں پڑھ سکتا، یہ جھوٹا بہانہ ہے۔ مہینے کیوں پڑھی؟ 1 مہینہ پڑھی تو باقی کے 11 مہینے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے میرے بزرگ اور دوستوں، لیکن بندہ جھوٹا بندہ بہانہ بتا دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان کے روزے ہم پر فرض کر کے ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا موقع دیا ہے، جس میں ہماری بھلائی ہے۔ ہماری کتنی ساری بھلائی ہے تو لمبا بیان ہو جائے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ بندہ جب نفل ادا کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے تو سنت کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب سنت ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب دیتا ہے، جب فرض ادا کرتا ہے تو 70 یعنی 70 فرض کا ثواب دیتا ہے، 70 فرضوں کا ثواب۔ ارے یہاں تک کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ رب چاہے تو 700 گنا ثواب دیتا ہے، 700 گنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ وہ مبارک دن ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم پر روزے فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بزرگ اور دوستو، تو ہم نے رمضان میں حلال کو چھوڑ کر اپنی ذات پر قابو پا لیا ہے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں بس اسی طریقے سے باقی کے 11 مہینے میں جگار کو چھوڑ دے، دارو کو چھوڑ دے، ناجائز عورتوں کے پیچھے جانا چھوڑ دے، بیاج کھانا چھوڑ دے، کسی کا حق مارنا چھوڑ دے، کھلے عام گناہ کرنا چھوڑ دے۔ تو نے 11 مہینے جیسے اپنے آپ پر قابو رکھا تھا، 1 مہینہ رکھا تھا، 11 مہینے بھی اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے آپ پر قابو پا لے، گناہوں کو چھوڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ مسالے کھاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں باپو بنے کھانا وغیرہ چاہے، چاہ وغیرہ نہ چاہے، کھانے کے بغیر چلے گا، مسالے بغیر نہیں چلے گا، پان بغیر نہیں چلے گا۔ ارے روزے رکھ، مسالہ بھی چھوٹ جائے گا، بری عادتیں چھوٹ جائے گی، یہ تمباکو چھوٹ جائے گی۔ تمباکو کھانے والے تو تمباکو کھا رہا ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہے ذرا پڑھ تو صحیح۔ تو جو کھا رہا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے ذرا ایک نوٹس لکھی ہے، تمباکو کھاوا تھی کینسر تھائے سے۔ میرے نوجوانوں، یہ تو مسل کے کیا مسلتے ہو اپنے
اپنی زندگی کو مت مسلو. وہ زندگی کے رات دن بڑے قیمتی ہیں. مر جانے کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے. مرنے کے بعد ایک سجدہ کرنے کا موقع نہیں ہے. مرنے کے بعد روزہ کے توبہ کی کوئی مہلت نہیں ملے گی. یہاں صرف میرے دوستوں جو کچھ کرنا ہے نیک عمل یہاں کر لو. دنیا عمل کا میدان ہے. دنیا میں جب تک ہے عمل کا موقع ہے. اچھے عمل کر لو. اچھے عمل ہی ہمارے کام آنے والے ہیں, ساتھ آنے والے ہیں. تقویٰ تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ والوں کے نزدیک تھا. میرے بزرگ اور دوستوں, تقویٰ کیسی چیز ہوتی ہے. اللہ والے ہمیشہ تقوی اپنے تقوی کو برقرار رکھتے ہیں. حضرت خواجہ فرید الدین بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں روزانہ مسافر غریب لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. بہت اچھا لنگر کھانا آپ کے یہاں چلتا تھا. ایک دن آپ لنگر پہ کھانا کھانے بیٹھے, کھانے میں سے آپ نے ایک لقمہ اٹھایا, منہ تک لے گئے, پھر چھوڑ دیا, پھینک دیا. پھر دوسری بار لقمہ اٹھایا, منہ تک لے گئے, چھوڑ دیا, نہیں کھایا. تیسری بار بھی آپ نے ایسے ہی کیا, منہ تک اٹھا کے پھر چھوڑ دیا, نہیں کھایا. پھر کھانا پکانے والے لنگر کا جس کے پاس انتظام تھا, ناظم تھا, اسے پوچھا کہ بھئی آج کھانا کس طریقے سے پکایا ہے؟ کھانے میں اتنا وزن ہے کہ لقمہ میرے منہ تک پہنچتا نہیں ہے. تو نے کیا ڈالا ہے, کیا کیا ہے آج کھانا بنانے میں؟ تو کہتا ہے سرکار کھانا روزانہ جیسے پکتا ہے ایسا ہی پکا ہے, کچھ فرق نہیں ہے. ایک تھوڑا سا فرق ہے حضرت. وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ تو کہ آج ہماری لنگر میں نمک ختم ہو گیا تھا, نمک نہیں تھا, اور میرے پاس نمک خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا. تو میں نے پڑوس میں جو دکاندار ہے اس کے پاس سے ادھار نمک خریدا, اور ادھار نمک خرید کر یہ کھانا آج پکا ہے. بس اتنا فرق ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا ارے کمبخت, تو نے اس کے پاس سے ادھار خریدا ہے, کیا وعدہ کیا اس کو؟ تو کہ میں نے اس پہ کل سے وعدہ کیا ہے کہ کل تیرے نمک کے پیسے دے دوں گا, آج نمک تو مجھے ادھار دے دے. میں ادھار کا نمک لایا ہوں, اور اس ادھار کے نمک سے میں نے آج کھانا پکایا ہے. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل تک تو زندہ رہے گا, اس کا کوئی تیرے پر بھروسہ ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کل کا تو نے وعدہ کیا ہے, اور کل ہونے سے پہلے گر مر گیا تو یہ ادھار کی رقم کون جمع کرے گا, اور ہمارے جیسے کھانے والوں کا کیا ہوگا؟ یہاں اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کہ اللہ والے اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ وہ ادھار کسی سے وعدہ نہیں کرتے تھے کہ کل تو کا کل ہوگی کہ یا نہیں. زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ آج ایسا کیا ہے, آئندہ اب مت کرنا, لے جاؤ یہ کھانا, آج بھی یہ کھانا نہیں کھاؤں گا, اور آپ نے کھانا نہیں کھایا. تو لعلکم تتقون, ہم بڑے اتنے نازک کون تک کے تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن بڑی تمہیں خبر ہے کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, کسی کا حق مار کے لائے ہیں, ایسے سے تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان یہی سبق دے رہا ہے, رمضان سے ہم کو یہی سبق مل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, یہ فرض ہے, یہ سنت اور نفل نہیں ہے, اس کے برابری میں کوئی آ نہیں سکتا. 12 مہینے کے لیے پھر روزے رکھو گے, لیکن رمضان کا ایک نظر رکھا تو کئی بار فرض ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے. اور
نفل ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ابھی ہمیں شائع ہوئی ہے نماز کو پڑھنا، کہ نماز میں کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، اور کیا مکروہ کیا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کیا چھوٹے تو نماز دہرائی جائے، کیا چھوٹے تو سجدے سہو ہوتا ہے، کیا چھوٹے تو نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہم موبائل کی دنیا میں ایسے کھو گئے ہیں کہ دینی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہے، اور دینی محفل میں بیٹھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ دیکھا دیکھی کی کر لیتے ہیں. صحیح معنوں میں روزے میں کیا چیزیں فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. دینی کتابوں کے ذریعے علماء سے پوچھ کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اعتکاف بھی کر لیتے ہیں، وہ اعتکاف کے جو قانون ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ معتکف کے لیے کیا قانون ہوتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، تو آج کا دور یہ موبائل کی دنیا میں لوگوں کے ٹائم ختم کر دیے گئے. رات کو 2 بجے تک کے بستر میں پڑے پڑے دیکھا کرتا ہے فون، لیکن کوئی بندہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا. یہ موبائل نے ہماری نمازیں کھوئی ہے. بزرگوں اور دوستوں، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ رمضان نے ہمیں تقوی کا سبق دیا ہے. تقوی پیدا کرنا ہے تو کم از کم پہلے پرہیزگار پر پابندی کرنی چاہیے، اپنے اندر پرہیزگاری لانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.